پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اس کا شان نزول، اس کا پس منظر کیا، اس کو ملاحظہ فرمائیں. اس لیے کہ جو ہم اولیاء کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، کبھی غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، کبھی صابر پاک کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، کبھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عرس مناتے ہیں، کبھی حافظ بخاری کا ذکر کرتے ہیں. یعنی ہم وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی اللہ والے کو یاد کرتے ہیں، اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کی کراماتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے اختیارات اور ان کے تصرفات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کیا یہ ہم اپنے طرف سے کرتے ہیں یا قرآن اور احادیث کے اندر بھی کہیں اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اولیاء کی کرامتوں کو بیان کرنا، اولیاء کے تصرفات اور اختیار کا ذکر کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ رب کی سنت پر عمل کرنا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے اولیاء کی کرامتوں کو قرآن میں بیان کیا. بس اسی ایک کرامت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی سے آپ بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو ملاحظہ کرنا کہ پروردگار عالم نے غوث اعظم کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جب انہوں نے بلقیس کو اسلام کی دعوت پیش کی تو ملکہ بلقیس جو اپنے وقت کی ملکہ تھی، وہ آپ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب اپنے ملک سے چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جو آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، جو آپ کا دربار لگا ہوا تھا، اس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ ملکہ میرے پاس آ جائے. اس لیے کہ وہ ملکہ اپنے ملک سے چل چکی تھی اور تھوڑے ہی میل کے فاصلے پر تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے اتنا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے 7 کوٹھریوں میں بند ہے، 7 کوٹھریوں میں بند ہے، یعنی 7 کمروں میں، ایک کمرہ اس کے اندر دوسرا کمرہ اس کا تیسرا کمرہ، اور ہر کمرے میں باہر تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں میں سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ اپنا تخت جس تخت پر وہ بیٹھتی تھی جب وہ تخت میرے دربار میں دیکھے گی تو یہ میرا معجزہ دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ لے گی، اسلام لے آئے گی اور کہے گی اللہ کے سچے نبی ہیں کہ میرا تخت تو 7 کوٹھریوں میں بند تھا، تالوں میں بند تھا، لیکن انہوں نے اس کو میرے آنے سے پہلے یہاں بلا لیا ہے، یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس لیے لیکن وہ تخت اس کی لمبائی اس کی چوڑائی فرمایا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 7 کوٹھریوں میں بند، تالوں میں بند، اور بس کچھ ہی میل کے دوسرے پر وہ ملکہ بلقیس ہے، دربار میں پہنچنے والی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تقریباً مفسرین نے جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 گھنٹے لگتی تھی آپ کی، یعنی فجر کے بعد صبح کے اول وقت سے لے کر زوال سے پہلے تو یہ تقریباً 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اب اتنے 4 گھنٹے کے اندر اور اس سے کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے وہ تخت چاہیے. تو ایک جن، کیونکہ جن کے پاس بہت طاقت ہے نا، جنات بڑی طاقت والے ہوا کرتے ہیں، تو ایک جن بولا افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن بولا، اس نے جن نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں اس تخت کو لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ یہ مجلس برخاست ہو، یہ مجلس ختم ہو. یعنی تقریباً 3 گھنٹے کے اندر، جو کہ مجلس چل رہی تھی تقریباً 2.5 3 4 گھنٹہ مجلس کو چلنا ہے. تو اس جن نے کہا میری طاقت، میری قوت، میرے تصرف کا یہ عالم ہے کہ میں مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا سنا فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. گویا کہ مفسرین نے لکھا ہے گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ پروردگار عالم نے میری امت میں اس سے بھی جلدی لانے والے لوگ موجود رکھے ہیں، اس سے بھی جلدی لانے والے لوگ میری محفل میں موجود ہیں.
جب سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر خاص تھا آصف بن برخیا، جو اپنے وقت کے ولی تھے، کون تھے؟ ولی کے، سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، ولی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے جو 7 کوٹھیوں میں صندوق اور وہ تخت بند ہے، میں اس کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی قدموں میں حاضر کر سکتا ہوں۔ ایک ملک، کہاں ملک شام، کہاں ملک سبا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو 7 کوٹھیوں میں صندوق و تخت بند ہے، اس کو اللہ کا ولی جو آصف بن برخیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے حاضر کرو۔ کہا آپ پلک جھپکیں، یعنی اوپر دیکھ کر کے پھر نیچے دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا کر کے دوبارہ نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی تک آپ کے قدموں میں حاضر ہے، وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ فلما رآہ عنده مستقرا، جو اپنے پاس مستقر دیکھا، حاضر پایا، سلیمان علیہ السلام اس تخت کو پلک جھپکنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے قدموں میں حاضر ہے، قال ھذا من فضل ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے میری امت میں سے طاقتور ولی پیدا فرمائے ہیں۔ یہ کرامت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کرامت آپ نے سن لی، اب اسی آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں۔ اب آپ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک میں تخت کو حاضر کر دیا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ تصرف کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور یہ طاقت، یہ تصرف، یہ قوت ان کو حاصل کیسے ہوئی؟ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس لیے کہ ان کے پاس اس زمانے کی کتاب کا کچھ علم موجود تھا، جو اللہ نے بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو صحیفہ عطا کیا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی تھی، اور انہیں کے زمانے میں جو یہ انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام تھا۔ تو فرمایا ان کے پاس کتاب کا کچھ علم، تھوڑا علم، کچھ حصہ موجود تھا۔ علم من الکتاب، مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، علم پہ دو پیش ہے تنوین، یہاں پر کیا ہے من تبعیضیہ، جو یہاں پر جو ہے تنوین جو ہے وہ بعض اور کچھ حصہ بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس اللہ کے ولی کے پاس، آصف بن برخیا کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، اور کتاب کی وہ تھی پہلے زمانے کی، پہلے زمانے کی کتاب۔ اس کا عالم کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں آپ سن لیں، جو اور نبیوں پر جو کتابیں اترتی تھی، جو اللہ نے کتابیں اور نبیوں کو عطا کی، تو وہ عربی زبان میں تھی، عربی زبان میں۔ لیکن جب وہ نبی اپنی قوم کو اس کتاب کے ذریعے بلاتے تھے تو عربی زبان میں نہیں، بلکہ اس عربی زبان کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اپنے قوم کی زبان میں، یعنی جو اس قوم کی زبان ہوا کرتی تھی، کسی کی سریانی، کسی کی عبرانی زبان، تو یعنی اللہ کا جو کلام نبی پر اترا وہ عربی میں تھا، عربی میں اترتا تھا، پھر وہ اللہ کے نبی اس زمانے کے، اس جگہ کی، جو اس گاؤں کی، اس دیہات کی، اس ایریے کی جو زبان ہوتی تھی، پھر وہ اللہ کا نبی اس کتاب کو، عربی کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کی زبان میں بتاتا تھا۔ تمہیں فرق سمجھا رہا ہوں، فرق، پھر آپ دیکھنا غوث اعظم کی عظمت کو، یعنی اس آصف بن برخیا کے پاس، اللہ کے اس ولی کے پاس، پہلی چیز یہ کہ کتاب کا پورا علم نہیں تھا، کچھ علم تھا۔ دوسری چیز یہ وہ کتاب تھی جو عربی سے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی۔ اب آپ سنیے، قرآن مجید جو تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے تو کلام یہ بھی رب کا، لیکن چونکہ محبوب کے سینے پر نازل ہوا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس کتاب کو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، سب سے افضل مقام عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح میرے آقا تمام نبیوں میں تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے جو میرے آقا کو کتاب قرآن ملا وہ بھی تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے ہمارے آقا کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، یعنی اور نبیوں کی امتوں کو جو مقام حاصل ہے اس سے کہیں افضل والا نبی کی امت کو مقام حاصل ہے۔ تو آپ یہاں سے
ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں لا سکتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ خود فرماتے ہیں غوث اعظم، اگر میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے اور مجھ سے فریاد طلب کرے، مجھ سے مدد طلب کرے، غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کی مدد اور اس کی فریاد رسی کر دوں، اس کی مدد کو پہنچاؤں گا، اس کی مدد کو پہنچاؤں گا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو قرآن کا علم ہے جو کہ عربی میں نازل ہوا اور عربی ہی میں پڑھا جا رہا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل کتاب قرآن کا علم ہے۔ تو جس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے نبی کی کتاب کا علم تھا، وہ بھی بات تھوڑا علم تھا، جب اس کی قوت کا یہ عالم ہے تو وہ غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں، جو سرکار کی امت کے ولی ہیں، اور ولیوں میں بھی ایسا مقام کہ آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، پھر غوث اعظم کے تصرفات اختیار کا عالم کیا ہے؟ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو سمجھنے میں کیا دشواری ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کے مجھے جب بھی پکارتا ہے میں فوراً اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں تو اسی قرآن سے اولیاء کرام کی کرامات، تصرفات اور اختیارات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب اس زمانے یعنی ان نبیوں کے زمانے کی امت کے ولیوں کی طاقت کا یہ عالم تھا تو ہمارے نبی کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی طاقت اور ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے بے مثل و بے مثال اور لاجواب مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جس کو ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہماری عقل سے ہماری سمجھ سے بڑا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلبے کی شان ہے کہ وقت کے اولیاء جو ہوا کرتے ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں کو غوث اعظم کے تلووں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بس صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں اور ان کی بارگاہ سے وابستہ رہیں، ان کی محبتوں کے چراغ اپنے سینوں میں روشن رکھیں، اس لیے کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں اپنا لے گا، ان کے دامن کو تھام لے گا، پروردگار دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات و چھٹکارا عطا کرے گا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا کرے گا۔ اور یہ اپنے پروردگار نے عظیم الشان نرالا مقام عطا کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔